الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نوجوان نسل قوم و ملت کا مستقبل ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا بہترین سرمایہ، اعلیٰ ترین قوت اور بہتر مستقبل ہوتا ہے. ان کا جذبہ اور ان کی صالح فکر اور ان کا عزم و استقلال، ان کی ہمت، پختہ ارادی ملت کی تعمیر اور ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. اگر حقیقت میں یہی جذبہ صادق ہو کہ ایک نوجوان جس کے اندر تعلیم کی فکر ہو، وہ نوجوان جو ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ نوجوان جس کی فکر اونچی ہو، صالح ہو، فکر میں بلندی ہو، کچھ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو اور ارادے مضبوط ہوں، ہمت بلند ہو، تو حقیقت میں یہ نوجوان قوم کا، ملت کا، ملک کا، معاشرے کا بہت کچھ بھلا کر سکتے ہیں. قوم و ملت کے لیے بہترین نمونہ بن سکتے ہیں. آنے والے سیلاب کا رخ موڑ سکتے ہیں، سوئی ہوئی نسلوں کو جگا سکتے ہیں. اگر قوم کا نوجوان سو جائے، وہ قوم سو جاتی ہے. اس قوم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نوجوان ہے. اس کے بغیر صحیح سمت میں کام نہیں ہو سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے قوم کا نوجوان اپنی ذمہ داری کی فکر کرے،
اپنی ذمہ داری کو سمجھے، لیکن کیسے سمجھے، کیسے اس کا ذہن بدلے، افکار و خیالات اس کے کیسے تبدیل ہوں۔ وہ تو خود سونا چاہتا ہے، کھونا چاہتا ہے، برباد ہونا چاہتا ہے، وہ شیطانی راستوں پر چلنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے قوم کو جگائے گا اور کیسے قوم و ملت کی رہبری کرے گا؟ اور اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے کہ ہم نے امت کے، قوم کے نوجوانوں کا مورل، ان کا جذبہ، ان کی صلاحیت کو گرانے کی ہمیشہ فکر کی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے معاشرے میں یہ جملہ، یہ لفظ کتنا سننے کو ملتا ہے؟ جوانی ہے دیوانی ہے، جوانی ہے مستانی ہے۔ قوم کے اندر یہ سے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اس سے میری قوم کے نوجوانوں کا جذبہ، ان کی ہمت اور ان کی سوچ اور فکر ایک گندگی کی طرف جاتی ہے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک لفظ کی طرف سے۔ وہ سمجھتا ہے بس میری زندگی کا مقصد کھانا پینا، عیش پرستی، سیاحت، گھومنا، یہ سب میری زندگی کا محور اور مقصد ہے۔ نہیں، غلط سمجھا۔ اس نوجوان کی زندگی کا مقصد تو بہت اونچا ہے۔ یہ قوموں کی تقدیر پلٹنے کے لیے، قوم و ملت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ نے اسے نوجوانی دی ہے۔ ہمیشہ جب بھی تاریخ لکھی گئی تو تاریخ کے صفحات میں ان نوجوانوں کا نام ملے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے، خدمت کے لیے اپنی جوانی کو داؤ پر لگایا، قربانیاں دی، ملک و ملت کے لیے انہوں نے اچھے کارنامے انجام دیے۔ ایسے نوجوانوں کے نام تاریخ میں اور تاریخ کے صفحات میں روشن اور جلی قلم سے ملے گا ہم کو۔ 17 18 20 سال کے نوجوانوں نے قوم کے لیے، ملت کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ آج تعلیمی میدان میں نوجوان پیچھے ہو رہا ہے، قوم کی ترقی میں پچھلی صف میں نظر آ رہا ہے، جذبہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہمت ہار گیا ہے، کیونکہ ماحول ایسا بنایا گیا کہ کیا کرو گے، جوانی ہے دیوانی ہے، پیسے اڑاؤ، پیسے خرچ کرو، پیسے کماؤ، پیسے کی مشین بنو، اس کے آگے کچھ دیکھا نہیں۔ فکر اگر دور تک ہوتی، بلند ارادے ہوتے تو اس شاہین کی طرح پرواز کرتے جو آسمانوں میں گھنٹوں تک پرواز کر رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ یہی ملت کے نوجوان کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں سے یوں کہنا چاہیے تھا، نوجوانی ہے اللہ کی یہ مہربانی ہے، نوجوانی ہے اللہ کی عنایت ہے۔ آج جو جوانی ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت عظمی ہے، عظیم نعمت ہے۔ یہ اللہ کو جا کر کے دکھانی ہے، یہ جوانی ہے اللہ کو دکھانی ہے کہ تو نے اس جوانی کے اندر کیا کارنامے انجام دیے، خدا کو تو نے پہچانا کہ نہیں پہچانا، قرآن کا تو نے مطالعہ کیا کہ نہیں کیا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غوطے لگائے کہ نہیں لگائے۔
اخلاق کے صحابہ کو تو نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ امت کے غریبوں کی تو نے مدد کی کہ نہیں کی؟ زمانے کو، دنیا والوں کو، اپنے چھوٹوں کو تو نے کیا 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 دیا؟ یہ سب پوچھو گی۔ اس لیے ہر جوان قوم کا وہ بہت عظیم سرمایہ ہے، قوم کا مستقبل ہے، اسے بہت کچھ اپنے اندر سوچنا چاہیے اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ بس پیسہ ہو، فیشن ہو، اور پھر اس کے بعد عیش، اور کسی نوجوان کو پوچھا جائے تو صدق دل سے، سچے من سے یہ بتا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بہت کم لوگ جواب دے پائیں گے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور منزل کوئی طے ہی نہیں کی ہے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے اندر کی بات یہ ہے کہ جب 40 سال میرے گزر جائیں گے اس وقت مجھے کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ابھی 40 سال تک کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک صاحب سے بات ہوئی، ہمارے دوست، ایسے ہی پوچھا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے وسعت دی ہے، ابھی جوانی ہے، سب کچھ پاس میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں سے اچھا رکھا، تو کوشش کرو کہ اس جوانی کے اندر ہی حج کر لو، فرصت ہے، وقت کو غنیمت جانو۔ تو جواب یہ تھا کہ 40 سال کے بعد تھوڑا ٹھہریے، 40 سال تو ہونے دو، پھر کریں گے۔ اس کو یقین ہے اپنی عمر پر کہ 40 سال جب بیتیں گے میری زندگی کا، تب فکر کرنی ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اپنی عمر کے 40 سال گن رہا ہے، اور موت کا اسے فکر نہیں ہے، دین کا اسے فکر نہیں ہے، حج فرض ہو چکا ہے اسے فکر نہیں ہے، نماز کی اور مسجد کی اسے فکر نہیں ہے۔ 40 سال میں تو لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر کے دنیا سے چلے گئے، اور ایسے نمونہ بن کر گئے کہ دنیا ان کے نام لینے کو فخر محسوس کرتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، کل 48 سال کی عمر ملی ہے، 48 سال کل عمر، اور ایسا دنیا کے لیے اہل حق کا مرکز دے کر گئے، اور ایسا دارالعلوم دیا، ایسی فکر دی دنیا کو۔ آج دنیا بھر میں، عالم اسلام میں، پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا ڈنکا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کتنے عزتوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ شیخ الہند جنہوں کے جو اکیلے تھے، کوئی وہاں جھوپڑی نہیں، کوئی وہاں مکان نہیں، کوئی در و دیوار نہیں، ملا محمود کو بٹھایا اپنے سامنے، ایک شاگرد کو انار کے درخت کے نیچے، ایسی روح پھونک دی دنیا اور عالم کے اندر کہ آج شیخ الہند کا پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہندوستان کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی خاطر وہ قربانیاں دی، اور نوجوانوں کو وہ ہمت بخشی اور وہ جذبہ پیدا کیا کہ الحمدللہ ہمارا یہ پیارا وطن ان کی قربانیوں سے آزاد ہوا اور آج آباد ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد اور سرشار رکھے۔ یہ روح پھونکی تھی، ایک جذبہ تھا، ایک روح پھونکی تھی،
ایک ارادہ تھا، ہمت تھی، اور ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے کہ دنیا بھر میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، مفتی اعظم دہلوی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ علیہ الرحمہ، یہ کس نے دیے؟ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں اللہ کے دین کی فکر کی اور قوم و ملت کو حوصلہ بخشا۔ ہم 40 سال کے لیے رو رہے ہیں، وہ لوگ تھے جو چلے گئے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی چلا گئے۔ جی چاہتا ہے کہ جو انہوں نے نقوش چھوڑے ان کے اوپر گامزن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سنتوں کے بڑے پابند ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں عبداللہ ابن عمر، اتنی سنتوں کے پابند تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قضاء حاجت کی ہے، آپ بیٹھے ہیں، تو چاہے ان کو بیٹھنے کا من ہو یا نہ ہو، لیکن سنت کی اتباع میں وہاں بیٹھا کرتے تھے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے۔ آج تو ہمیں سنتوں کی فکر نہیں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج ہم ہمت کریں، ارادہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو حقیقت میں دین ہے، اور سنت کے بغیر بددینی ہے، سنت ہی تو دین ہے، اگر خلاف سنت کام ہو رہا ہے سب بددینی ہے۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں، اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں بہترین نوجوان پیدا ہوں جو معاشرے کو تبدیل کریں اور جو اچھا کردار ادا کریں، ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچپن سے ہی ان کی پرورش اور پرداخت اچھے ماحول میں کی جائے، سنتوں کا پابند کیا جائے، بتایا جائے دین۔ یہ ساری چیزیں جب ہم بتائیں گے تو بڑا کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، بہت کچھ معاشرے کے اندر بدل سکتا ہے۔ ایک بات خاص طور سے نوجوان، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، ویب سائٹس ہیں بہت ساری، ہم اپنے نفسیات کا کنٹرول کریں، اپنے جذبات کا کنٹرول کریں کہ ہم موبائل ہمارے لیے آگ بھی ہے اور بہت کچھ ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آپ اس کو اچھا طریقے سے آپ استعمال کریں تو بہت کچھ کما سکتے ہیں، بہت کچھ دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، اور اگر تصویر کا دوسرا رخ الٹا تو بہت کچھ برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اور موبائل پر ہم جب جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو ہمیں صحیح علم ملے نہ ملے یہ معلوم نہیں، ہم دیکھیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی تمیز کرنے کے لیے علماء سے رجوع کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، مسجد کے ماحول میں جائیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ وہ جوان، وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے علماء سے، مسجد کے ماحول سے جڑے رہتے ہیں، ان کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، ان کا دین بھی سلامت رہتا ہے، اور وہ لوگ ملک کے اندر، قوم کے اندر ترقی کر لیتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے بہت سے پیغامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر کو بلند رکھیں، قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کریں اور علماء سے رجوع کریں، اپنی نفسیات کا، اپنے جذبات کا کنٹرول کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سالمیت عطا فرمائیں، فکر صالح عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔